راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کا قتل، مقتولہ سدرا کی لاش قبرستان لانے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ مقتولہ کو لوڈر رکشے میں قبرستان لایا گیا۔ مقتولہ سدرا کو 17 جولائی کو جرگے کے حکم پر قتل کیا گیا تھا۔ اور کوئٹہ کے علاقے سریاب سے بچیوں کی بوری بند ملنے والی لاشوں کا معمہ حل، بچیوں کو سگی ماں نے قتل کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے تنگ کرنے پر بچیوں کو منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کیا۔ ملزمہ نے دوران تفتیش اعتراف جرم کر لیا۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر، اسرائیل جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ امن کے لیے مسلم ممالک کو متحد ہونا چاہیے۔ پاکستان سے اچھے تعلقات ایرانی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں۔ سیاسی اقتصادی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ صدر زرداری سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات، دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کی 1 on 1 ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وفود سطح پر ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر گفتگو، علاقائی سلامتی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے ایرانی قیادت، مسلح افواج اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر کا وزیراعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال، وزیراعظم شہباز شریف نے مسعود پزشکیان کو خوش آمدید کہا۔ دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ، دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کی جانب سے ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش، ایرانی صدر نے وزیراعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ پاک ایران دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق، دونوں ملکوں کی تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاک ایران بزنس فورم کی تقریب سے خطاب، کہا کہ ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے کوشاں ہیں۔ ایرانی صدر بولے، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے۔ غزہ میں بھوک، بچوں کی زندگیاں نگلنے لگی، 4 بچوں سمیت مزید 7 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، مزید 44 فلسطینی شہید، غذائی امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 22 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 10 لاکھ خواتین اور بچیاں شدید غذائی قلت کا شکار، کئی حاملہ خواتین کی زندگیوں کو بھی شدید خطرات لاحق۔ غزہ میں خوراک کی بندش اور انسانی بحران کے خلاف سڈنی کے ہاربر برج پر تاریخی ریلی، شدید بارش اور تیز ہواؤں کے باوجود شہریوں کی مارچ فار ہیومینٹی ریلی میں شرکت۔ ریلی کے منتظمین نے انسانی ہمدردی کی عالمی آواز قرار دیا، مظاہرین کے جنگ بندی کے حق میں نعرے۔ میلبرن میں بھی فلسطینی عوام کی حمایت میں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ پیرس، برلن، اوزلو، گلاسگو میں بھی احتجاج، برتن بجا کر فلسطینیوں کو بھوکا مارنے کے منصوبے کی مذمت۔ سعودی عرب کی مسجد اقصی کے خلاف اسرائیلی اشتعال انگیز اقدامات کی مذمت، ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی کو ہوا دیتے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے خبردار کر دیا، روسی مکسڈ مارشل آرٹ چیمپئن خبیب بن نور کا غزہ کے مسلمانوں کو بہادری کو سلام۔ سوشل میڈیا پر بولے کہ غزہ کے بہادر مسلمانوں کی وجہ سے دنیا کو معلوم ہوا کہ کون کیا ہے اور ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے۔ پاکستان کی جانب سے فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی کھیپ روانہ، امدادی سامان خصوصی پرواز کے ذریعے عمان اور اردن پہنچے گا۔ سامان میں غذائی اشیاء اور ادویات شامل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین NDMA نے امدادی سامان روانہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے اشیاء ضروریہ کی فراہمی بغیر رکاوٹ کے چاہتے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے کنویکشن ایسے کے ڈسکوالیفیکیشن ایسے کے اس کے ساتھ اپنی باری پلے کر دی، اپنا قیمت چکا دیا۔ اب مقتدرہ کے حلقوں کی باری ہے، وہ کوئی رول پلے کرے، وہ اس تناؤ کو کم کرے، ہوش کے نہ ان لو، کچھ آسانی پیدا کرو۔ مزید کنویکشن اور ڈسکوالیفیکیشن سے سیاسی تناؤ بڑھے گا۔ پاکستان مزید سیاسی تناؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ PTI رہنماؤں اور اراکین اسمبلی کو سزاؤں سے سیاسی ماحول خراب ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا، سختیاں کم کی جائیں اور تناؤ کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اسد قیصر بولے، ملک گیر تحریک شروع کر رہے ہیں، اگر کسی نے شرارت کی تو جواب ضرور دیا جائے گا۔
بلوچستان کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ، 4 وزراء سمیت 5 مشیران کو تبدیل کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق زرق مندوخیل کو بلوچستان کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ، صادق عمرانی، ظہور بلیدی اور عاصم کردگیلو سے وزارتیں بھی واپس لیے جانے کا امکان۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا۔